ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اکثر علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سنت لباس جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور میرے بھی بلکہ جب سے روزے اکثر لگے ہیں تو ایک دفعہ میں پینٹ شرٹ میں چلا گیا تو کافی وہاں پہ مجھے ڈانٹ دیا گیا کہ بھئی یہ تو لباس ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سنت لباس کیا ہے، اور کیا پینٹ شرٹ پہننا کیا یہ سنت کے خلاف ہے؟ دیکھیں، سنت لباس اسلام نے وہ چیزیں جن کا کلچر سے تعلق تھا نا، ان میں پابندیاں نہیں لگائی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے نبی ہیں. اس میں سرد علاقوں کے بھی نبی ہیں، گرم علاقوں کے بھی نبی ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ شلوار قمیض سنت ہے، تو کینیڈا کے برف میں رہنے والا تو بیچارہ سنت کے چکر میں مر جاتا وہ. اسلام چونکہ ایک وسیع مذہب ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو لباس کے بارے میں کچھ ہدایات تو اسلام نے دے دی ہیں، لیکن اسپیسیفک کسی خاص لباس کو سنت نہیں قرار دیا ہے، تاکہ ہر سوسائٹی کے لیے اسلام ایکسیپٹیبل ہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب دنیا میں گئے تو صحابہ نے اپنا لباس کسی قوم پہ تھوپا نہیں ہے، زبردستی ترغیب دی ہے کہ ہمارا لباس پہنو. جیسے حضرت عمر سے ملتا ہے کہ ایاکم وزی الاعاجم، جب یہ آذربائیجان وغیرہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ بھئی اجمیوں کے لباس سے بچنا، لیکن حرام قرار نہیں دیا کہ اجمیوں کو بھی اپنے جبے لازمی پہنانا. تو اپریشیٹ تو اسی کو کیا ہے کہ بھئی جو ہمارا کلچر ہے ہم اسی کو فالو کریں، لیکن اسلام نے کسی قوم کا خاص کوئی لباس متعین کیا نہیں ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، جیسے ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ سب عربی سیکھ کے عربی ہی بولیں. اگر صحابہ ایسا کرتے تو آج فارسی دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی. تو گئے ہیں فارسی میں ہی، سارے اسلامی قوانین فارسی میں ترجمہ ہو گئے وہ. تو لیکن کچھ ہدایات دی ہیں کہ بھئی سطر پورا ڈھپنا چاہیے آپ کا لباس میں، ایسا لباس نہ پہنے سطر نہ چھپے، اتنا چست لباس نہ ہو کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے بے پردگی ہو. یہ ہدایات دی ہیں. اسی طرح مرد کو منع کیا کہ ایسا لباس نہ پہنے جو عورتیں پہنتی ہوں اس کلچر میں، عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں جو مرد پہنتے ہوں، مشابہت سے منع کیا گیا. اسی طرح ایسا لباس جو کسی خاص قوم کا مذہبی شعار ہو، مذہبی کلچر نہ ہو، مذہب کا حصہ ہو، وہ لباس سے منع کیا، کیونکہ کسی قوم کی مذہب میں مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہ چند پابندیاں لگا کے آپ کو آزادی دی، آپ جو چاہیں پہنیں. تو پینٹ شرٹ کو علماء اس وقت ناجائز کہتے تھے جب یہ انگریزوں کا ایک شعار سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ شعار ختم ہو گیا، پوری دنیا پہن رہی ہے. تو اب میرا خیال ہے کوئی بھی معتبر عالم پینٹ شرٹ کو ناجائز اور حرام نہیں کہتا. میرے علم میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جو کہتا ہو ناجائز، کیونکہ ایز اے کلچر یہ پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے، تو کوئی سی خاص قوم کا شعار نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو تبلیغ والوں نے کہا شلوار قمیض پہنے، تو دیکھیں وہ اگر یوں کہا کہ آپ پینٹ شرٹ پہننے تو ناجائز ہے، پھر تو انہوں نے غلط کہا، ناجائز تو نہیں ہے. لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا کلچر دنیا میں جائے، تو اس حیثیت سے اگر کوئی چاہتا ہے بھئی ہم شلوار قمیض پہنیں اور یا اس لباس کو دنیا میں پروموٹ کریں، تو میرا خیال یہ ایک نیچرل ہے. یہ ہر شخص کو اپنی قوم سے، اپنے لباس سے محبت ہوتی ہے. ویسے بھی جو اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے نا، وہ شلوار قمیض ہی ہے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے آئے ہیں. تو اس بیس پہ بھی بہت سے علماء شلوار قمیض کو پروموٹ کرتے ہیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان جو تھے نا، ہم نے یہ جو میں نے اس میں بڑی تعریف کی تھی عمران خان کی کہ بھئی یہ شلوار قمیض پہن کے ہر جگہ جاتے ہیں، ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض. تو دیکھیں لوگوں نے بھی تعریف کی واقعی. تو پینٹ شرٹ پہن کے چلے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے نا. لیکن ایک اس سے ہمیں نتیجہ کیا ایک ذہن میں آتا ہے، یار ایک آدمی مرعوب نہیں ہو رہا دوسروں سے، وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس حیثیت سے اگر کوئی شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ وغیرہ کو پروموٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن مذہب کی حیثیت سے یہ کہنا کہ پینٹ شرٹ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس پہ بہت زیادہ سختی کرنا، پھر یہ شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا.